عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یہ سورۃ الملک جسے ہم سورہ تبارک الذی بھی کہتے ہیں، سورہ تبارک بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الملک 30 آیتوں والی سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورتیں ہجرت سے جو پہلے اتری ہیں انہیں مکی سورت کہا جاتا ہے، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد اتری انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کی اپنی حدیثوں میں کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنن وغیرہ کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں: ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لصاحبها حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت نے اپنے ساتھی یعنی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی، یہاں تک کہ اس آدمی کی بخشش ہو گئی، وہ آدمی بخش دیا گیا۔ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو 30 آیتوں والی سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ان سورتوں کو، اس سورت کی 30 آیتوں کو پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اس سورت نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی، یہاں تک کہ اسے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ سورت کی عظیم الشان فضیلت ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ یہ سورت خود پڑھنے والے کی سفارش کرے گی کل قیامت کے دن، اور یہاں تک کہ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایسی ہی دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان سورۃ من القرآن وہی 30 آیۃ خاصمت عن صاحبہ حتی دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ اس 30 آیتوں والی سورت نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑائی کی، یعنی اس کی طرف سے کھڑے ہو کر کے، اس کا سپورٹ کر کے، اس کی حمایت کر کے اسے اس طرح سے کامیابی کے راستے پر ڈال دیا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو مغفرت کا ذریعہ ہے یہ سورت، اور اس کی تلاوت ایسے ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث میں ایک اور فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا: ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ وہی المانعۃ من عذاب القبر۔ ایک سورت قرآن کریم کی 30 آیتوں والی ہے۔ وہ سورت، اس کا مقام یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو جہنم، اپنے پڑھنے والوں کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، قبر کے عذاب سے روکنے والی سورت ہے۔ تو عذاب قبر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جو شخص، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہلی منزل میں نجات پا گیا، آگے آنے والی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ آسان ہیں، اور جو اس پہلی منزل قبر ہی میں مشکل میں پڑ گیا، آنے والی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ مشکل اور زیادہ شدید تر ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ سورت اتنی عظیم الشان ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے روکتی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو بہرحال ہم سب محتاج ہیں اس کے کہ قبر کے عذاب سے بچیں، جو پہلی منزل ہے، اور پھر آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے وغیرہ۔ تو یہ پہلی منزل سے ہی ہمیں بچاتی ہے، تو آخرت کی بقیہ منزلوں میں بھی ہمارے لیے آسانی فراہم ہوگی، اس لیے اس سورت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی اور آخری ایک اور فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام الا بعد ان یقرأ تبارک الذی بیدہ الملک والف لام میم تنزیل السجدہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو نہیں سویا
تھے جب تک کہ آپ الف لام میم تنزیل السجدہ سورۃ السجدہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سورہ سجدہ کی تلاوت اور ایسے ہی سورۃ الملک جو 30 آیتوں والی سورت ہے اس کی تلاوت جب تک نہیں کر لیتے تھے آپ نہیں سوتے تھے، وہ کہ آپ بستر پر آتے تھے، لیٹتے تھے اور لیٹنے سے پہلے سونے سے پہلے آپ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری روایتیں صحیح سند کے ساتھ ہیں، درجہ حسن ہے، صحیح درجے کی حدیثیں ہیں ساری، یا زیادہ سے زیادہ حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سورۃ الملک اس قدر عظیم الشان صورت ہے، اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم جنت کے راستے کو آسان کر لے جائیں، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ اس لیے اس کی فضیلتیں خصوصیت کے ساتھ اسی نقطے پر مرکوز ہیں کہ 30 آیتوں والی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، جنت میں داخل کرتی ہے، مغفرت کرواتی ہے۔ اس طرح سے یہ فضائل ہیں اس کے۔ جیسا کہ بات آئی یہ صورت مکی ہے، اس صورت کا مضمون کیا ہے؟ اس صورت کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی عظمت کاملہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت میں جو مضمون بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قدرت والا ہے، بے انتہا قوت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کی سلطانی ہے، اسی کا ہر طرف دنیا میں، جہان میں، کائنات میں ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت کا راز ہے، وہی اسی کی قدرت چلتی ہے۔ کوئی کس قدر بھی طاقت و قوت والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہے۔ یہ صورت کا سرسری طور پر مضمون ہے اور اس کا معنی ہے۔ پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آخری صورت کی جو فضیلت ہم نے پڑھی ہے 3-4 حدیثوں میں، اس کا سبب کیا ہے؟ اصل میں پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اس کی سلطنت، اس کے تصرف و اختیار، اس کے حول پر بھی گفتگو کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں اور زمین کے اندر کی مخلوقات کے لیے، اوپر کی مخلوقات کے لیے، جانداروں کے لیے، بے جانوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دے کر کے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ساری کی ساری قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نہ نوازے اپنی نعمتوں سے اور اپنی نوازشات سے، اپنے کرم سے، تو ہم کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان نوازشات کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس صورت کا مقام اتنا عظیم ہے کہ یہ 30 آیتیں ہماری مغفرت کروائیں گی، ہمیں جنت میں داخل کروائیں گی۔ پہلی آیت کریمہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے الفاظ، اس کا حاصل خلاصہ جو ہے کہ پوری صورت کا نچوڑ ہے گویا کہ، یعنی آغاز ہی میں، مقدمے ہی میں، پہلی آیت کریمہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مضمون کو اکٹھا کر کے بیان فرما دیا ہے۔ تبارک یہ لفظ جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کا لفظ ہم لوگ اکثر سنتے پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہم کرتے ہیں تبارک بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تبارک کا معنی کیا ہے؟ تبارک کا معنی ہے تقدس، تعاظم، تعالی، یعنی اللہ بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس ہے، بے عیب ہے، اس کے یہاں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں۔ یہ معنی ہے تبارک کا۔ اور اس تعبیر کو جو اس آیت کریمہ میں استعمال ہوئی ہے اور بھی جگہوں پر استعمال ہوئی ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنی عظمت کو بیان کرنا، اپنی شان کو بیان کرنا، اپنی بلندی کو بیان کرنا۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے خود اپنے بارے میں تبارک، بڑا بابرکت ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، بڑا پاک ہے، بے عیب ہے، وہ اللہ الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، سلطنت ہے، ہر طرح کی، الملک کے اندر ہر طرح کی بادشاہت،
وہ ساری بادشاہتیں بھی اس بادشاہت میں داخل ہیں جسے ہم نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے، یا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، جتنی بادشاہتیں دنیا میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری بادشاہتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی ملوکیت، اسی ملک، اسی بادشاہت کا حصہ ہے۔ وہ اس قدر عظیم الشان بادشاہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے تصرف دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دنیوی اسباب سے لیس کر دیتا ہے، دنیوی اسباب سے نواز دیتا ہے۔ تو الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ید یعنی ہاتھ یہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے یہ ہم تو نہیں جانتے، کیفیت ہمیں نہیں بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر، لیکن ہاتھ اللہ کے کلام میں ثابت ہے۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، ہاتھ کا لفظ ایسے ہی استعمال کر لیا گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اپنے کلام میں استعمال کیا، اپنی ذات کے بارے میں استعمال کیا، اس لیے ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ہم اسے ثابت کریں گے۔ تو جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ جو الملک ہے، یہ بادشاہت یہ عام بادشاہت ہے۔ عام بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دائرہ خاص نہیں ہے کہ اس کا بادشاہ ہے، اس کا بادشاہ نہیں ہے، یہ ملکیت میں ہے، یہ ملکیت میں نہیں ہے، دنیا ملکیت میں ہے، آخرت ملکیت میں نہیں ہے، یا آخرت ملکیت میں ہے، دنیا ملکیت میں، کوئی بھی تخصیص نہیں ہے۔ ہر طرح کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ وہ ہر طرح کی بادشاہت والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ یہاں بھی کل شیء کہا گیا، یہ بھی عموم کر دیا گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، یعنی کسی بھی طرح کا استثناء، کسی بھی طرح کی علیحدگی، یا کسی بھی طرح سے کسی بھی چھوٹی بڑی مخلوق کو الگ کر دینا کہ نعوذ باللہ اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ید، ہاتھ اس آیت کریمہ کے اندر آئی۔ دوسری صفت الملک آئی، یہ بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تیسری صفت ہے قدرت اور عظمت کی۔ آپ دیکھیے پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر تین عظیم الشان صفات کا ذکر کیا گیا، ایک ذاتی صفت ہے اور دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فعلی صفتیں ہیں۔ قدرت بھی ذاتی ہے، فعلی ہے، اور ایسے ہی ملک بادشاہت یہ بھی ذاتی بھی ہے، فعلی بھی ہے، اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اور جب اس بادشاہت کو، اس تصرف کو اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں پورا خلاصہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ سب سے زیادہ عظمت والا، بلندی والا اور بے عیب ہے، کسی بھی طرح کے نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اسی کے مثالیں، اسی کے حوالے اور اسی کے نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ آیتوں میں پیش فرمائے گا۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی موت، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم جیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق، ضرورت اور تقاضے کے مطابق وہ اسباب استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، اور پھر زمین کی نشانیاں، آسمان کی نشانیاں، درمیان کی بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بیان فرمائے گا۔ اس سے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، وہ بلند والا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی گھڑیوں میں مختصر طور پر ہم اس صورت کے معانی کو سمجھیں گے، اس کی آیات کو، اس کے پیغام کو سمجھیں گے۔ یہ صورت فضیلت والی ہے، ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب تک کسی چیز کا معنی، اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر، تشریح نہ معلوم ہو، تب تک اس سے اتنا گہرا لگاؤ نہیں ہوتا جتنا گہرا لگاؤ ہونا چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے تو اس سے ہماری محبت، ہمارا لگاؤ اور کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہی اس قرآن کریم کا حاصل ہے۔
صرف ظاہری تلاوت نہیں بلکہ اس کی معنوی تلاوت بھی ہونی چاہیے، یعنی اس کی معنی کو سمجھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں میں اسے برتنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کریم غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے اور اس کے پیغامات کو، اس کی عبرتوں کو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اترا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بنیادی پیغام ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سورت کے معانی کو، مفاہیم کو، تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی تلاوت کا، لفظی تلاوت کا اور ایسے ہی معنوی تلاوت کا کے اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔